تو مجھے کہنے لگے ارے یار ذرا بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ. میں بیٹھ گیا. اچھا. کہنے لگے بھائی تم تو بہت تم تو ریکارڈ بک ہو پوری کرکٹ کی. ہوں. تو میں اپنی کتاب لکھ رہا ہوں کرکٹ کے بارے میں, اچھا. تو زیڈ کے نام سے. تو ہوں. مجھے کچھ انفارمیشن چاہیے, وہ تمہیں یاد ہے؟ اچھا. میں نے کہا آپ بتائیں گے. تو انہوں نے مجھے 3-4 باتیں اپنے کیریئر کے بارے میں بتائیں. صحیح. میں نے کہا اگر میں بتاؤں گا آپ کو تو یہ آپ کو یاد نہیں رہیں گی. میں ابھی اوپر جاتا ہوں, میں آپ کو لکھ کے اور آپ کو ایک پیج ابھی دیتا ہوں جس میں آپ کی ساری انفارمیشن ہوگی. تو اچھا. میں نے ان کو جب لا کے دیا تو وہ مجھے کہنے لگے یار اس میں جو تم نے 2-3 چیزیں لکھی ہیں وہ تو مجھے بھی نہیں یاد تھی, ہاں ہاں. تو تم نے یہ بڑا کمال کیا. ہوں. تو بڑے خوش ہوئے, اور انہوں نے اپنی جب کتاب کی لانچنگ ہوئی تو اس میں تذکرہ بھی کیا انہوں نے اچھا. کہ جی میں نے کچھ معلومات ایسی ہیں جو مجھے حسن جلیل نے پرووائڈ کی, اچھا. اور ان کو میں کرکٹ کا انسائکلوپیڈیا کہتا ہوں. واہ کیا اچھا, بات. ہمارے ایک میں کامنٹیٹر تھے عمر قریشی. جی جی. عمر قریشی صاحب کا بہت بڑا نام تھا. صحیح مطلب بات. یہ جب میں ہوش سنبھال رہا تھا تو عمر قریشی صاحب کو سن کے میں نے بولنا سیکھا, صحیح. اور ایکچولی وہ میرے ہیرو بھی تھے ہوں. اور میرے آئیڈیل بھی. صحیح. تو عمر قریشی کو مجھے ملنے کا اور دیکھنے کا بڑا شوق تھا. اچھا. تو جب میں نے کامنٹری شروع کی تو سب سے پہلی جو میری ان سے ملاقات ہوئی وہ 1979 میں ہوئی, جب میں انڈیا کا ٹور کر کے پاکستان واپس آیا. جی. تو کراچی ٹیسٹ میں مجھے کہا گیا کہ آپ ریڈیو کی طرف سے کامنٹری کریں گے اور صحیح. آپ کے ساتھ عمر قریشی صاحب ہوں گے. واہ. آپ اندازہ نہیں کر سکتے مجھے اتنی ایکسائٹمنٹ ہوئی. ہوں. اچھا, عمر قریشی صاحب کی پرسنالٹی بھی بڑی کمال کی تھی. اچھا. وہ آکسفورڈ یونیورسٹی کے پڑھے ہوئے تھے, صحیح. اور ذوالفقار علی بھٹو صاحب کے کلاس فیلو تھے. واہ. بڑے بڑے عہدوں پر فائز رہے, مثلاً وہ پی آئی اے کے مارکیٹنگ ڈائریکٹر مارکیٹنگ رہے, صحیح. بہت بڑے ایڈورٹائزنگ ایجنسی کے ہیڈ رہے, صحیح. بڑے بڑے عہدوں پہ انہوں نے کام کیا. بالکل صاحب ٹائپ کے آدمی تھے. ہوں. انگریزی بہت خوبصورت بولتے تھے, آواز بہت ہی دلکش آواز تھی ان کی. ہوں. تو خیر میں بڑا ڈرا سہما, میں کامنٹری بوتھ میں گیا کہ بھائی ان کے ساتھ کامنٹری کروں گا. ہوں. لیکن انہوں نے جس انداز سے, محبت سے اور شفقت سے جی. میرے ساتھ سلوک کیا صحیح. وہ مجھے یاد ہے. اچھا. بڑے پروفیشنل آدمی تھے. ان کا ایک بڑی کوالٹی یہ تھی کہ وہ کسی کے کام میں دخل نہیں دیتے تھے. اچھا. کبھی میں نے ان کے منہ سے کسی کی تعریف نہیں سنی اور کسی کی برائی نہیں سنی. واہ. جب میں نے انہیں یہ قصہ سنایا کہ جی میں جب میٹرک میں تھا تو میں آپ کی آواز کی بڑی کامیاب کاپی کیا کرتا تھا, اچھا. اور محلے کے لڑکوں کو جمع کر کے میں کہتا تھا, اس زمانے میں نیا نیا آیا تھا 2 in 1 ریڈیو اچھا. اور ریڈیو وہ ٹیپ ریکارڈر. صحیح. تو میں لڑکوں کو جمع کرتا تھا, کہتا تھا دیکھو جب چوکا اور چھکا لگے تو تم نے شور مچانا ہے, تالیاں بجانی ہے. صحیح. تو وہ ایک ماحول کریٹ ہوتا تھا. مجھے اچھی طرح یاد ہے, یہ کوئی میں اپنی کوئی تعریف نہیں کر رہا, ہوں. کہ محلے کے سب لوگوں کا یہ خیال تھا کہ یار تم اتنی کامیاب کاپی کرتے ہو کہ بعض اوقات تو لگتا ہے کہ عمر صاحب بول رہے ہیں. واہ. جب واہ. میں نے ان کو بتایا تو بڑے خوش ہوئے. خیر انہوں نے کوئی زیادہ ریئیکشن نہیں دیا, لیکن بعد انہوں نے میری پیٹ تھپکی. اس کے بعد یہ ہوا کہ 83 میں ہم جب انڈیا کا ٹور کرنے گئے تو ناگپور میں جی. میچ ہو رہا تھا, ٹیسٹ میچ, اچھا. اور میں کامنٹری کر رہا تھا. یہ میرے پیچھے کھڑے ہوئے تھے, اور ان کے برابر میں جو آل انڈیا ریڈیو ہے اس کے جی. پروڈیوسر انچارج تھے. اچھا. تو وہ ایک جگہ بڑی ایکسائٹمنٹ کی آ گئی جس میں کئی وکٹیں جلدی جلدی گر گئیں, اور یہ لگا جیسے پاکستان یہ میچ جیت جائے گا. صحیح. تو میں نے جو میرا اسٹائل ہے, میں نے بڑے جوش و خروش میں وہ ڈسکرائب کرنا شروع کیا, اچھا. اور کوئی آدھے گھنٹے کا سیشن تھا. میں نے بڑے اچھے الفاظ استعمال کیے. مجھے صحیح. نہیں پتا تھا کہ قریش صاحب پیچھے کھڑے ہوئے ہیں. اچھا. جب میں نے ختم کیا تو جو آل انڈیا ریڈیو کے صاحب تھے, سبھاش ان کا نام تھا, اچھا. انہوں نے تالیاں بجائیں, کہنے لگے اچھا. ویل ڈن جلیل صاحب. اچھا. اچھا, اس کے بعد باری تھی عمر قریشی صاحب کی. عمر صحیح. قریشی صاحب میرے پاس آئے, انہوں نے میری کندھے کو دبایا, اور ہوں. مجھے کہنے لگے آئی بلیو another عمر قریشی از born. اچھا. واہ. اچھا, انہوں نے اپنے اخبار میں بھی وہ ایک کالم لکھتے تھے, انہوں نے اخبار کے کالم میں اس بات کا ذکر کیا جو آج تک میرے پاس محفوظ ہے. ماشاء اللہ. میرے لیے یہ اتنا بڑا کمپلیمنٹ تھا کہ میں اسے کبھی بھول نہیں سکتا, صحیح بات ہے. کہ میرے آئیڈیل, میرے مینٹور نے مجھے کہا کہ آپ بالکل عمر قریشی کی طرح کامنٹری کر رہے ہیں. واہ کیا تو بات. اچھا, اس کے بعد کھلاڑیوں میں ذکر کرنا چاہوں گا, ویسے بہت سے کھلاڑی تھے انڈیا کے. کپل دیو سے میری بڑی دوستی آج تک ہے, اچھا. اور بلکہ ایک ہم ایونٹ میں نے امریکہ میں کرایا تھا, اس سلسلے میں انہوں نے میری بہت مدد کی. بہت اچھے آدمی ہیں, بڑے سادہ مزاج آدمی ہیں. حالانکہ دہلی میں ان کا بڑا بزنس ہے کارپیٹس کا اور بہت سی چیزوں کا. اچھا. مجھے ان کے دفتر بھی جانے کا اتفاق ہوا. اس اچھا. کے بعد بڑے کم لوگوں کو یہ بات پتا ہوگی کہ کپل دیو گولف کے بہت شاندار پلیئر ہیں.
اچھا اور وہ ویٹرنس کے انٹرنیشنل گولف کلب کے ممبر ہیں. واہ تو وہ گولف کھیلنے کے لیے امریکہ آتے ہیں اکثر. تو اچھا ایک ابھی وہ کوئی 8-10 سال پہلے ٹورنامنٹ لیے آئے, تو مجھے انہوں نے کہا میں اٹلانٹا آیا ہوا ہوں, اچھا تو تم سے ملاقات کرنی ہے. تو میں ڈرائیو کر کے 10 گھنٹے کی ڈرائیو ہے, میں ڈرائیو کر کے اٹلانٹا گیا. اچھا تو ان سے گپ شپ لگائی ہم نے, بڑی اچھی قسم کی کافی پی ان کے ساتھ, تو بڑے خوش مزاج آدمی ہیں. ہوں پھر ان سے ایک اور ملاقات ہوئی ایمسٹلوین ہالینڈ میں کمیونٹی کے لیے گیا تھا, اس میں انڈیا کی ٹیم بھی تھی, اچھا وہاں بھی وہ آئے ہوئے تھے. تو وہاں ان سے ملاقات ہوئی. تو بڑے اور کمال کے کرکٹر ہیں وہ. میں نے تو ان کا چونکہ پہلا ٹیسٹ میچ ہے وہ بھی کور کیا ایز کامنٹیٹر 1978 میں جب وہ پاکستان آئے تھے. اچھا اور اس کے بعد جب میں انڈیا بھی 79 میں گیا, پھر میری ان سے ملاقاتیں ہوئیں. ہوں تو وہ بھی ایک ایسی شخصیت ہیں جو کہ نوجوانوں کے آئیڈیل ہیں. صحیح بہت ہی محنتی, بہت پروفیشنل, اور بہت رکھ رکھاؤ والے اور اپنے تعلقات رکھنے والے آدمی ہیں. تو ان کے ساتھ میری بڑی دوستی رہی. صحیح اس کے بعد انڈیا کے سید کرمانی سے میری بڑی دوستی ہے. واہ وہ بنگلور میں رہتے ہیں, اور جب میں بنگلور گیا تو ان سے میری ملاقات ہوئی. وہ مجھ سے ملنے کے لیے اسپیشلی ہوٹل آئے. واہ اس کے علاوہ اٹس اے لانگ لسٹ. باہر کے کھلاڑیوں میں ویوین ریچرڈ سے میرے بڑے اچھے تعلقات ہیں. اور ویوین ریچرڈس کا جو خاکہ ہے لوگوں کے ذہنوں میں جی وہ یہ ہے کہ بڑے سخت مزاج ہوں گے, بڑے سیریس ہوں گے, ہوں لیکن اس کے برعکس وہ انتہائی خوش مزاج ہیں. ایسے ایسے جملے بولتے ہیں کہ آپ ہنس ہنس کے لوٹ جائیں گے. اچھا اور کرکٹر کا تو خیر ان کا جواب نہیں ہے. ان کا ایک میں واقعہ سنانا چاہوں گا کہ کتنے بڑے وہ کرکٹر ہیں. صحیح 1979 کا ورلڈ کپ فائنل اچھا میں کمنٹری کر رہا تھا. اچھا ایک مرحلے پر ویسٹ انڈیز کے 4 کھلاڑی آؤٹ ہو گئے, اور بڑا کم اسکور تھا کہ میرے خیال ہے 48 تھا. ہوں تو ایک اور کھلاڑی ہوتے تھے لیسٹر کنگ. اچھا لیسٹر کنگ اور ویوین ریچرڈس کے درمیان کوئی 140 رنز کی پارٹنرشپ ہوئی, اچھا اور یہ اسکور بہت اچھے پوزیشن پہ لے گئے. ہوں تو آخری اوور آ گیا, تو ہوں آخری اوور میں کنگ تو آؤٹ ہو گئے, لیکن ریچرڈس ابھی کھیل رہے تھے, اور اچھا ریچرڈس کا اسکور 96 تھا. اچھا تو اب آخری گیند باقی رہ گئی تھی. سب کا یہ خیال تھا کہ ریچرڈ جو ہیں وہ چھکا یا چوکا لگا کر اپنی سینچری مکمل کریں گے. صحیح تو بہت ہی زیادہ جوش و خروش تھا, پورا اسٹیڈیم تماشائیوں سے بھرا ہوا تھا. ہوں اور اچھا فاسٹ بالر تھے کرس اولڈ بہت اچھی بالنگ کرتے تھے, اور خیال یہ تھا کہ وہ پوری کوشش کریں گے کہ ویوین ریچرڈس کو وہ چھکا نہ لگانے دیں. اچھا تو جناب بڑا لوگ شور مچا رہے تھے. تو اولڈ نے اس تمام, وہ جو کپتان تھے مائک بریلی, جی انہوں نے تمام کھلاڑی باؤنڈری لائن پر بھیج دیے, صحیح کیونکہ اس زمانے میں یہ جو قانون تھا یہ نہیں تھا کہ آپ نے کتنے کھلاڑی قریب رکھتے ہیں یا کتنے دور رکھتے ہیں. صحیح تو ویوین ریچرڈس کو دیکھیں, کرس اولڈ نے اسٹارٹ لیا. ویوین ریچرڈس اپنی کریز سے تقریباً 6 قدم آگے آئے, اور صحیح انہوں نے جناب ان کی اس گیند کو فل ٹاس بناتے ہوئے چھکا مارا مڈ وکٹ پر. اچھا اور اتنا زوردار وہ چھکا تھا, آپ یہ مجھے آج تک یاد ہے کہ لوگ کوئی 10 منٹ تک لوگ کھڑے ہو گئے, اور انہوں نے تالیاں بجا کر ویوین ریچرڈس کو داد دی. واہ تو کمال کے کھلاڑی تھے, مطلب ان کے تو ہر اسٹروک, ان کا چلنے کا انداز, ہوں اور لوگوں کو شاید پتہ نہیں ہوگا کہ ان کے ویوین الیگزینڈر ریچرڈس یہ اچھا ان کا نام تھا. اچھا اور اچھا ان کے چلنے کا انداز بھی بڑا شاہانہ تھا. جن لوگوں نے ان کو دیکھا ہے جی تو جب گراؤنڈ میں داخل ہوتے تھے واقعی لگتا تھا کوئی بادشاہ چل رہا ہے. ہاں ہاں بہت ہی مطلب انڈا پہ تلے قدم رکھے, چوڑے, بہت ان کے چوڑے شکلے, وہ ان کے کاندھے تھے, ہوں بہت چوڑے شانے تھے ان کے, تو ان کی پرسنالٹی بھی بڑی اچھی تھی. صحیح تو چلنے کا ان کا انداز بڑا کمال کا تھا. صحیح بات ہے. اچھا حسن بھائی یہ تو میرا کرکٹ خیال ہے آج یہ 4-5 کے سنا دیتے ہیں, باقی اور پھر آگے میں سناؤں گا لوگوں کے قصے. صحیح بات ہے بالکل. اور پروگرام کا وقت بھی تقریباً آخر کے لمحات میں سے آخر میں یہ بتا دیجیے, چونکہ یہ تو سارے آپ نے کرکٹ کے حوالے سے لوگوں کو چیزیں بتائی ہیں. ہمارے یہاں آپ نے بھی گولف کا ذکر کیا ہے. پاکستان میں گولف کے بہت سارے ٹورنامنٹ ہوتے ہیں, پاکستان میں بہت سارا گولف کھیلی جاتی ہے, لیکن کیا انٹرنیشنل لیول پر پاکستان گولف میں کہیں شامل ہوتا ہے حسن بھائی؟ پہلے پاکستان کے کھلاڑی ہوا کرتے تھے تیمور. اچھا اچھا وہ تیمور جو تھے وہ انٹرنیشنل سرکٹ کہتے ہیں اس کو, جی جی انٹرنیشنل سرکٹ میں کھیلا کرتے تھے. صحیح بس ان کے بعد کوئی ایسا کھلاڑی پیدا نہیں ہوا جو اتنے معیار کا ہو یا انٹرنیشنل ایونٹ میں حصہ لے. تو اچھا گولف میں کوئی گولف کھیلی جاتی ہے, لیکن وہ شوق کی حد تک, کوئی اچھا پروفیشنل گولف نہیں ہے صحیح پاکستان میں. صحیح بالکل صحیح بالکل جناب. اچھا یقین
جی جی پروگرام کے لیے میں ایک بات آپ کو بتا دوں، جی جی اگلے پروگرام میں ہم ایک ایسی شخصیت کا ذکر کریں گے جو انڈیا پاکستان میں لوگ ان کے دیوانے ہیں، واو اور زبردست. بہت بڑا نام ہے فلم انڈسٹری کا. اچھا. تو وہ میں بڑا خوش نصیب ہوں جی جی. کہ میں ان سے مجھے ملنے کا اتفاق ہوا انڈیا میں، ہاں. لیکن کسی کے توسط سے ان سے جان پہچان تھی، میری بات چیت بھی ہو چکی تھی، صحیح. تو میں ان کے گھر نہیں جا سکا. تو ان کا آپ کمال دیکھیے کہ وہ میرے ہوٹل تشریف لے آئے. اور اس ماشاء کی اللہ. تفصیل میں آپ کو اگلے پروگرام میں بتاؤں گا تاکہ تھوڑا سا سسپینس جو ہے جی جی وہ قائم رہے. بالکل جناب، بالکل یہ سسپینس قائم رہے گا انشاءاللہ. زندگی بخیر میری اور حسن بھائی کی. تو آپ سے اگلے ہفتے دوبارہ ملاقات کریں گے. مجھے اور حسن جلیل صاحب کو یاد رکھیے، اپنا بہت سارا خیال رکھیے، اپنے آس پاس میں رہنے والوں کا بہت سارا خیال رکھیے، خاص طور پر سفید پوش لوگ کا خاص خیال رکھیے. اللہ حافظ، گڈ بائے اینڈ شب خیر.